اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو جو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن ان میں سب سے اہم، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اگر کسی کو بنایا تو حضرت انسان کو بنایا۔ اب یہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کرے تو یہ انسان فرشتوں سے اعلیٰ، فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور یہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی نہ کرے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے۔ فار ایگزامپل میں کرسی پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، اس کرسی کا کام کیا ہے کہ اس پر لوگ بیٹھیں، یہ ٹوٹ جاتی ہے تو اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے کباڑ میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھر میں فین چلاتے ہیں، کام کیا ہے ہمیں ہوا پہنچائے، جیسے ہی وہ خراب ہوتا تو ہم اس کو کباڑ میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو بنایا، جنات کو جو بنایا، ان کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی کرنا۔ اب یہ انسان نمازوں کی پابندی نہ کرے، یہ انسان فرائض و واجبات کی پابندی نہ کرے تو یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، تو اب اس کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بظاہر چلتا کھاتا پھرتا مارکیٹنگ کرتا سب کام کرتا نظر آئے، لیکن حقیقت میں یہ انسان مردہ ہے اگر رب کی بندگی نہیں کرتا، کیونکہ بندگی ہی کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے انسان کو، جنات کو۔ اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو صرف کمانے کھانے، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو ہمیں چرند پرند درند بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اور انسان بھی سب ہیں، غیر مسلم بھی انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بھی بہت سارے بدعقیدہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا کم ہی کم ہے۔ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر ہمیں زندگی کے ایام گزارنا چاہیے، تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں۔